الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و لامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ہماری بہترین زندگی، خوشگوار زندگی، کامیاب زندگی کا ایک انمول گوہر، انمول اصول، انمول قانون اللہ نے بیان کیا۔ اس دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی تنگ گزرے، پریشانیوں میں گزرے، مصائب میں، آفتوں میں گزرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری زندگی خوشگوار گزرے، میری موت بھی اچھی ہو، میرے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو، یہ ایمان والا چاہتا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے خوشگوار زندگی کا راز کن اعمال میں چھپا رکھا ہے، وہ کون سے اصول ہے، وہ کون سی ہدایات ہے، وہ کون سے اعمال ہے جس سے انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ دنیا کا تجربہ اپنی جگہ ہے کہ مال ملے گا تو خوشگوار زندگی ہوگی، حکومت ملے گی تو اچھی زندگی ہوگی۔ تجربہ کرنے والے تجربہ کرے، فرعون نے حکومت حاصل کرا، خوشگوار زندگی نہیں ملی۔ قارون نے دولت حاصل کرا مگر وہی پریشان رہا، کبھی حسد کا شکار رہا تو کبھی کچھ، آخر میں موت بھی بدترین ہوئی۔ میدان محشر میں اللہ حفاظت فرمائے کیا ہوگا۔ حامان جس نے وزارت کو حاصل کیا۔ دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان تمام نقشوں میں خوشگوار زندگی کو تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے دین کا راستہ اختیار کیا، آخرت کی فکروں کو حاصل کیا، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کیا، اگرچہ کہ وہ غربت میں رہے مگر وہ خوشحال رہے، سکون اطمینان میں رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہی، عزت کے وہ میناروں پہ چڑھتے رہے۔ بعض وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ مال کے حیثیت سے مالدار تھے، گورنر تھے، امیر تھے، مگر انہوں نے بھی اس اصول کو، جو قرآن کا اصول تھا، جو قرآن کی تعلیم تھی، جو سرکار کی تعلیمات تھی، اس کو اپنایا تو زندگی میں چین، سکون، اطمینان آیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ایسی نعمت ہے، چین، سکون، اطمینان، راحت، خوشیاں اور خوشگوار زندگی، یہ اس دنیا میں ساری محنتوں کا خلاصہ کیوں کر رہا بھائی؟ میری ضرورت پوری ہونا، میری خواہش پوری ہونا، میری تمنائیں پوری ہونا، میری آرزویں پوری ہونا، میرے گھر والوں کی زندگی کامیاب ہونا، ہر آدمی کی چاہت ہے۔ تو قرآن نے اصول بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم نیک عمل کرو، ایمان لاؤ تو ہم تم کو بہترین زندگی دیں گے۔ صحابہ کے برعکس ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس آسائش، آرائش، اسباب عیش و نعمت سب کچھ تھا، مگر کیا ہوا ان کا؟ ایک طرف صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے، بعض مالدار صحابہ، بعض غریب صحابہ، بعض پڑھے لکھے صحابہ، بعض پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر ان کی زندگی کیسے خوشگوار ہے؟ تو انہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا۔ عمل صالح کرنا آسان نہیں ہے، ایمان لانا آسان نہیں ہے۔ یہ تو ہم ماں پیٹ سے پیدا ہو گئے مسلمان، اسے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ورنہ خالص ایمان لانا، عمل صالح کرنا زبان کا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوتا جو بے وقوفی اختیار کر لیتا ایمان عمل صالح کو چھوڑ کر۔ ان کو معلوم ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں، آخرت سب کچھ۔ ایمان کہتا ہے کالے گورے میں فرق کرو، جھوٹ اور سچ میں فرق کرو۔ ایمان کہتا ہے معبودان باطل میں اور معبود حقیقی میں فرق کرو۔
ایمان یہ کہتا ہے منمانی چھوڑو اور رب چاہیے اختیار کرو. منمانی کہیں نہیں چلے گی، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، نہ سیاست میں، نہ تجارت میں، نہ عبادت میں. منمانی کہیں نہیں چلے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو پھر اللہ نے عزتیں ان کے قدموں میں ڈال دیا، راحتیں ان کے قدموں میں ڈال دیا. دنیا سے گئے صحابہ کے بعد اہل اللہ کا زمانہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے یہ؟ مگر ایمان کے تقاضے پہ چلے، عمل صالحہ کیا، مختصر زندگی گزاری، کھانے کو کچھ نہیں تھے، گورنر وقت تھے، 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے. اور کیا معلوم ہے آپ کو کہ بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، بھائی بادشاہ، باپ بادشاہ، شوہر بادشاہ، آگے چل کے ان کی نسلوں میں بادشاہات ہیں. مگر غربت کا حال کیوں تھا؟ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج امت مسلمہ اس نقطے کو ہم سمجھ لے، خصوصاً کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور دنیا ہمارا مقصد نہیں. فکر آخرت ہے، آخرت کو کامیاب بنانا ہے، ایمان کے تقاضوں پہ چلنا عمل صالح کے ساتھ. اگر یہ ہے تو زندگی ہماری بے چینی کی نہیں گزر سکتی. ہر معاملے میں الحمدللہ دیکھنے میں ملتا ہے ہم ایمان اور ایمان کے تقاضے اور عمل صالحہ ہم عبادت کے لائن میں تلاش کرتے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے. مگر جب معاملات کے لائن میں آتے تو اللہ ہماری حفاظت کرے، سیاست کے لائن میں آتے تو اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم سمجھ نہیں پاتے. صحابہ کے پاس کیا سیاست نہیں تھی، صحابہ کے پاس کیا تجارت نہیں تھی، صحابہ کو بال بچے نہیں تھے، صحابہ کا دربار نہیں تھا. مگر کیا بات ہے، سب کا ایک مقصد، سب کی ایک فکر، سب کی ایک لگن، سب کی ایک چاہت. اتنا بڑا مجمع، کبھی 30,000 کا لشکر، کبھی 50,000 کا لشکر، کبھی لاکھوں کا لشکر مسلمانوں کا چلتا رہا. ایک امیر کے پیچھے لاکھوں مسلمان، سب کو چاہت ایک، سب کی فکر ایک، سب کی منزل ایک، سب کی ایک. حالانکہ ان کے سامنے دولتیں پیش کی گئی، عہدے پیش کیے گئے صحابہ کے سامنے. ارے بغیر پیش کرے کسرا کا تاج آیا ایک صحابی کے قدموں میں، 90 کلو سونے کا تاج. مگر کیا آپ نے منزل بتائی تھی، مقصد بتایا تھا، جانا کہاں وہ بتایا تھا، فکریں بتائی تھی، سوچ بتائی تھی. ایک ہی لگن تھی. اس سے اختلاف نہیں تھا، اس سے حسد نہیں تھا، اس سے اناد نہیں تھا، نفرت نہیں تھا، لالچ نہیں تھی، حب جاہ حب مال کا چکر نہیں تھا. دنیا کے لیے دوسرے کو قتل غارت گیری کا نام و نشان کے سینوں میں نہیں تھا، ان کے سینے بنا دیے گئے تھے. ایمان عمل صالح. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا ایک زمانے میں. کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے پیشانی پہ داغ ہے، زخم ہے، اور وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. حضرت عمر نے ایک اعلان کر دیا تھا، میرے بعد کوئی میرے اولاد میں سے خلیفہ نہیں بنا، بادشاہ نہیں بنانا. یہ سوچ، یہ فکر، یہ الفاظ، یہ وہی بول سکتا ہے جن کا دل دنیا سے خالی ہو چکا ہے، بے رغبت ہو گئے دنیا سے. ورنہ کون چاہتا بادشاہ میرے بعد میرا بیٹا نہ رہے، میری اولاد نہ رہے، میرا خاندان نہیں رہے. 1.5 دمڑی کی کرسی میں کتنے جھوٹ بات، کتنی مکاریاں، کتنا فریب، کتنی بے ایمانیاں، کہاں کیسے کیسے کام ہم کو جانتے ہیں. ہاں اس قدر حالات پریشان، اس قدر حالات خطرناک ہے. اگر ہم ان زخموں کا اظہار کریں تو ایسا نہیں لگتا کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی ہے. اس قدر برائیاں ہم میں موجود ہو چکی، اس قدر برائیاں. ہر لائن کے اندر بس عبادت کا شعبہ بچا ہوا ہے جس میں تھوڑا بہت اللہ کا نام لے کے چلتے ہم. معاملات اللہ ہی محافظ ہمارے. سیاست کیونکہ سوچ ہماری کیا ہوئی، دنیا. ان کی سوچ آخرت تھی، اس لیے سارے اچھائیں آئی تھی. ہماری سوچ دنیا، کہاں سے ملتا، کیسے ملتا، کب ملتا، اور سب سے آگے کیسے بڑھتا، میری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی. اگر میں ذرا سا سرک گیا، ذرا سا ادھر دھیان ڈالا، میری قبر کیسی، میری آخرت کیسی، میرا میدان محشر کرا، میرے سامنے اللہ ہے، میرے سامنے نبی ہے، میرے سامنے پل صراط ہے، میرے سامنے میزان عدل ہے، میرے سامنے قیامت کا بھیانک منظر ہے. ماں بیٹا الگ ہونے کا، باپ بھائی کا، بھائی الگ ہونے کا، باپ بیٹا الگ ہونے کا، ایک دوسرے کو پوچھ لیا اعلیٰ نہیں. یہ سارا منظر اگر میرے سامنے ہے، وہ فرشتے خطرناک میرے سامنے، اللہ کا جلال میرے سامنے ہے، کئی لوگوں کو اندھے منہ گھسیٹ کے لے جا رہا ہے یہ میرے سامنے ہے، چیخ و پکار میرے سامنے ہے. یہ تمام اگر منظر میرے سامنے ہوا تو میں جھوٹ بولوں گا، مکاری کروں گا، فریب کروں گا، اس کا لے کے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کروں گا؟ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہوا؟ سارے برائیاں کیوں آئی؟ سارے برائیوں نے جنم کیوں لیا؟ اختلاف کیوں بڑھ گیا؟ نفرتیں کیوں آ گئی؟ حسد کیوں آیا؟ دشمنیاں کیوں آئی؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ
دنیا سے ہٹنا اور آخرت کی فکروں میں لگنا. آخرت کی فکر میں لیں گے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، کہیں میں نیکی میں، کہیں میں ایک دوسرے کی خدمت میں، کہیں میں اللہ کی محبت کے لیے جان قربانے کے لیے. کہنے لگے بھائی میں تیرے میرا بھائی پیاسا مر رہا پہلے اس کو پانی پلا. کیا جذبے، کیوں بنے تھے یہ جذبے؟ کیا راز تھا اس میں؟ ایک ہی راز تھا. ان کے اندر آخرت کٹ کٹ کے بھرے گئی تھی. آج ہمارے اندر دنیا کٹ کٹ کر بھرے گئی. اسے بھائی سے پہلے کیا مرتے ہم؟ بھائی کو مار کے مریں گے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر تو مار کے مرتے. ہم یہ سمجھتے دوسروں کو قتل کرو، ان کی گردنوں پر پیر رکھ کے ترقی کرو. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے تم ہماری گردن پہ پیر رکھو، ہم اس سے ترقی کرو گے. ہم جتنا جھکتے ہیں اتنا اٹھاتا ہے خدا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ فکر تھی امت کی، یہ سوچ تھی، یہ تربیت تھی ہماری. آج بے شمار برائیوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. برائی کیسے پیدا ہوئی اس کو جڑ سے اکھاڑ دو، سارے برائیاں ختم ہو جاتے. نیکیاں صحابہ میں کیسے پیدا ہوئی تھی اس کو پکڑ لو، سارے اچھائیاں پیدا ہو جاتے. ایک ایک شعبہ اگر کرتے بیٹھیں گے نا تو سارے شعبوں کے اندر اللہ ہی محافظ ہے ہمارا. بہت کم لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. وہ ہے بیچارے ایسے بھی جو دنیا کے اندر ہے بیچارے، اخلاق، کردار، انصاف، عدل، محبت، جن کو فکر آخرت ہے، کہ جو آج بھی سو کی روٹی کھا کر زندگی گزارتے، بولتے نہیں حرام کا قربانی کا میٹھے سے بہتر ہے حلال کی چٹنی مرچی کھانا. جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے. کیا ہوا اس کے اندر بتاؤ؟ الیکشن میں بے شمار لوگوں نے پیسہ جو کھایا. کس قدر غلط بات ہے پیسہ کھانا، حرام کھانا. بھئی شراب بیچ کر حرام کما رہا، اس کو حرام سمجھیں گے. سٹہ کھیلنے والوں کو حرام سمجھیں گے، جوا کھیلنے کو حرام سمجھیں گے، زناکار عورت کی پیسہ حرام سمجھیں گے. یہ حرام نہیں ہے کیا؟ یہ پروفیشنل حرام ہے. وہ ایک شاہی بھکاری ہوتا ہے، ایک وہ عام بھکاری ہوتا ہے جو منگتے بکتا ہے. ایک شاہی بھکاری ہوتا ہے. کتنا دو گے، کیا کیا دو گے، کیسا دو گے، کس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم نے کچھ لیا، لسٹ بھیج دیتا. اس کو شاہی بھکاری کہتے. کیا کہتے اسے؟ ٹھاٹ باٹ بھی رہے اور بھکارا پن بھی رہے. نہ سانپ نہ لاٹھی ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. ٹھاٹ باٹ بھی رہے. کہاں تو سیٹ صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولوی صاحب، مگر لسٹ اتنی بڑی. ارے یہ کیا بھکارا پن ہے؟ صاحب کہاں، یہ پروفیشنل طریقہ ہے بھکاری پن کا. یہ تمہیں نہیں معلوم ہے بھیک مانگنے کا بھی ایک ٹیک ہوتا ہے. وہ یہ ٹیک ہے جو آج تک بھکاریوں کو پتہ نہیں چلا. وہ بیچارے کاسا لے کر بھیک مانگتا. اور آج کل وہ تو خیر آپ دوسرا ٹیک شروع کیا انہوں نے یہ لگا کر کہ بھائی یہ لنگڑا لولا ہے، باہر آ کر دیکھو، یہ پریشان ہے، یہ بہت زیادہ محتاج ہے، یہ ایسا ہے. یہ انہوں نے ٹیک شروع کیا. مگر یہ خطرناک ٹیک ایسا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا دوسروں کو، اور بلکہ اس میں عزت بھی بڑھتی ہے. اور پھر آنے والے نمازی اور دیندار بھی اس کے دعوت میں آ کر سبحان اللہ الحمدللہ بول کے کھانے والے بھی ہیں. اور کیا کہنا ہے اس بھکاری پن کے ٹیک کا؟ ایسی ٹیک آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. ایسے یہ مانگنے والے بھکاریوں نے جو مانگا آج پیسہ، اور دینے والے بھی اس میں گناہ گار ہے. یاد رکھنا اللہ کو حساب کتاب دینا ہے اس کا، کہ تم نے مسلمانوں کے ووٹ کا سودا نہیں کیا، مسلمانوں کی امانت داری کا سودا کیا، مسلمانوں کی 5 سالہ کے تحفظ کا سودا کیا تم نے. اور سودا اگر ہوتے تم تو دوسرا سودا کرنا چاہیے تھا. یہ سودے تم کو زیب نہیں دیتے. تم نے بھی حرام کام کیا اس میں. بعض لوگ تو وہ ہے جو مر گئے، ان کے نام کے پیسے اٹھا کے کھا گئے اور وہاں لسٹ بھیج دی. حافظ یوسف صاحب کو بھی ہم نے پیسے پہنچا دیے. حافظ یوسف کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں کہ میرے پاس پیسے آئے. انا للہ و انا. یہ امت 500 میں اور 1000 میں بکنے والی نہیں تھی. جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے اس پر. اس امت کے سامنے اشرفیوں کے ڈھیر رہتے تھے، یہ ٹھوکروں میں لگاتی تھی. تو جو اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تو جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. ہائے ہائے ہائے، اس قدر بازار گر گیا تھا. اللہ معاف کرے. لانے والے ادھر سے 1000 لا رہے، ادھر سے 1000 لا لے. 2000 آ گیا، انہیں بہت ہی زیادہ آگے دکھ رہا تو اس کو 1000 ٹرپا دیے. 1000 تیرے 1000 میرے، چلتے رہے. تو بھی کھا حرام، میں بھی کھاتا ہوں. دونوں مل کے ہنستے ہنستے جہنم میں جائیں گے. جب کہہ دیا یہ حرام ہے تو حرام ہے. مگر افسوسناک بات ہے اس کی. اب بتاؤ 5 سال کے اندر ہمارا کیا رہا؟ تم تو بک گئے. اور بیکے بھی چیز کی قیمت نہیں ہوتی، ویلو نہیں ہوتا. پوچھو جس کو ہنڈا دے کر داماد بنایا جاتا اس کی قیمت سسرال والوں سے پوچھو کیا ہوتی. اللہ میں سمجھ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.